اجتہاد میرے نزدیک انسانی عقل کا دوسرا نام ہے، انسانی عقل کو استعمال کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اجتہاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آدمی کو گھبرانے کی ضرورت پیش آئے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ زندگی میں انسان اجتہاد نہ کرے؟ اجتہاد کے بغیر زندگی ایک ریجڈ زندگی ہو جاتی ہے۔ پرابلم کیا درپیش ہوئی ہے کہ ہم نے فقہی اجتہاد اور سوشل اجتہاد دونوں کے بیچ فرق کو نہیں سمجھا۔ ایک ہوتا ہے فقہی اجتہاد، لیگل اجتہاد۔ لیگل اجتہاد کرنے کے لیے ہمیں لیگل ایکسپرٹ لوگ چاہیے جن کے پاس ایکسپرٹیز ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لیگل اجتہاد کا حق کسی ایک عام آدمی کو نہیں دیا جائے گا، لیکن سوشل اجتہاد، سماجی اجتہاد، وہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اجتہاد نام ہے کریٹیوٹی کا، اجتہاد نام ہے کہ نئے مسائل جو ہمارے سامنے درپیش ہوئے ہیں ان کو کریٹیو انداز میں سولو کرنے کا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کریٹیوٹی اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی تو پیرش ہو جائیں گے، آپ پیرش ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوشل اجتہاد کر رہے ہیں۔ مثلا حنین غزوہ احزاب کے موقع پر کیا ہوا کہ لوگوں نے، یعنی کفار مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کو گھیر لیا چاروں طرف سے، اور اس وقت اندیشہ تھا کہ ایک بہت بڑی فوج اسلام کو اور اسلام کے پیغمبر کو نقصان پہنچانے کی، شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ عربوں میں اس وقت جنگ کا طریقہ ایک ہی تھا، آمنے سامنے کی جنگ، مگر رسول اللہ علیہ وسلم نے کنفلکٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے، وار کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ کیا کہ آپ نے اپنے شہر کے باہر ایک خندق کھدوا دی تاکہ دونوں میں کنفلکٹ کی سمبھاونا ہی ختم ہو جائے۔ اس خندق کی وجہ سے دشمن مدینہ شہر میں نہیں آ سکا اور اسی وجہ سے ایک کنفلکٹ نہیں ہو سکا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ کریٹیو طریقہ تھا مسائل کو حل کرنے کا، اور اسی کا نام اجتہاد ہے۔ نئے مسائل آئیں تو آپ نئے طریقے اپنائیں۔